پی پاکستان پہ اٹیکس کیوں کر رہی ہے اور افغان طالبان یا افغان انٹرم گورنمنٹ ٹی ٹی پی کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ ٹی ٹی پی آخر بنی کیسے؟ اس کی ایمز یا گولز کیا، ایجنڈا کیا ہے؟ سو بیسیکلی سوویت یونین، رشیا جو اس ٹائم کا سوویت یونین تھا، یو ایس اس کو کنٹین کرنے کے لیے اور کمیونزم کے ان ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ٹرائبل بیلٹس میں ٹرین کیا، جہاد کے نام پر ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا گیا، پھر اس پلان میں وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے اور اب ظاہری سی بات اس ایک پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، ان کے پاس کوئی نیو ایم یا گول نہیں تھا ان مجاہدین کے پاس، اور ان کے پاس کافی زیادہ وہ ریڈیکلائز تھے۔ آج جو ہے پاکستان میں کلاشنکوف کلچر، illicit ٹریڈ، اسمگلنگ اور نارکوٹکس اور اس طرح کا جو ہے کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہوا۔ 9/11 ہوتے ہیں اور 9/11 کے بعد وہی مجاہدین جو آپ کے allied تھے، آپ کے لیے فورسز تھی جو آپ نے ٹرین کیے تھے، وہی آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ طالبان بن جاتے ہیں اور آپ اس کے خلاف ٹیرر سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں پاکستان لائن پہ ہوتا ہے، نان نیٹو ally بن جاتا ہے یو ایس کا، اور اس کے طالبان ہے وہ اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، نیبرنگ کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اور ان کا انفلوئنس اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اس طرح سے پاورفل نہیں بن جاتے۔ اور پھر یہ 2007 کی بات ہے، 2007 میں بیت اللہ مسعود جو ہے طالبان کے ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، گروپس ہیں، ان کو اکٹھا کرتا ہے اور ٹی ٹی پی بناتا ہے 2007 میں۔ مقصد یہ ہوتا ہے پاکستان میں شریعہ کو جو ہے نافذ کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، اسٹیٹ کو، پاکستانی ملی آرمڈ فورسز کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یو ایس اور نان نیٹو فورسز کے خلاف کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف ایکشن لیا تھا، تو اس سے بعد جو ہے ڈیڈلی اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان آرمڈ فورسز جو ہے پاکستان ملٹری آپریشن سٹارٹ کیا جاتے ہیں 2014 میں ضرب ارض، پھر 2017 میں آپریشن رد الفساد، اس کے کافی حد تک ٹیررزم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے انفلوئنس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی 21 میں افغانستان میں افغان طالبان ٹیک اوور کرتے ہیں، ان کے انٹرم گورنمنٹ بنتے ہیں، تو ایک دم سے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی جو ہے تھریٹ بڑھ جاتا ہے، ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوحہ ایگریمنٹ میں افغان طالبان نے ایشورٹی دی تھی کہ جو ہے افغان سرزمین جو ہے افغانستان کی سرزمین ہے، کسی ملک کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ انفلوئنس نہیں کرے گی۔ لیکن بارہا پاکستان نے طالبان کو یہ ایویڈنس پرووائڈ کی کہ آپ کی سرزمین سے پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سویلینز پہ اور پاکستان کی آرمڈ فورسز پہ جو ہے اٹیک کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی سب سے جو ہے خطرناک اٹیکس کر رہی ہے۔ اس میں بی ایل نے بھی اٹیک کر دی، تو وہ انکار کرتے رہے کہ ان کی سرزمین میں کوئی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس یا کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپریٹ ہی نہیں کر رہی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا یہ ڈومیسٹک یہ انٹرنل معاملہ ہے اور افغانستان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ افغان طالبان اینٹی نہیں ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، گروپس ہیں، جس میں جو حقانی گروپ ہے جو کہ موسٹ پاورفل گروپ کہا جا سکتا ہے، یہ ملیٹنٹ گروپ ہے، وہ فورسز اور نیٹو فورسز کے خلاف جو ہے ان کے خلاف جو جہاد ہے اس میں ٹی ٹی پی نے ہمارا ساتھ دیا تھا، تو اس لیے یہ ہمارے الائی آئیڈیالوجیکل برادرز ہیں، تو ہم یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں، کیونکہ اس طرح سے ٹی ٹی پی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں افغانستان کے لیے، اور افغانستان اس لیے وہ کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، اور ان کو پتہ ہے اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں گے تو وہ واقعی اور ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں یا آرگنائزیشنز اسپیشلی جو ISKP ہے اس کے ساتھ مل افغانستان کے لیے وہ سیکورٹی تھریٹ بن جائے، ایشو کو جو ہے وہ مونیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ اس کو لیوریج لینا چاہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، جو لیوریج کے طور پہ استعمال وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈالرز نہیں، ان کے پاس کوئی اکانومی کو رن کرنے کے لیے کوئی فورن ریزروز نہیں ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ایشو کو جو ہے اس مونیٹائز کی۔ آلدو پاکستان اور جو ہے افغانستان کے درمیان قطر اور استنبول میں ڈفرینٹ جو ہے وہ نیگوشیشنز چل رہی ہے، ٹاکس چل رہی ہے، اور اس میں اب جو ہے ریسنٹلی جو ہے ڈیڈ لاک بھی ہو گیا ہے، اس ایون
فرائیڈے کو جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے بیچ جو ہے انٹیلیجنس کے جو ہیڈ تھے وہ انہوں نے مذاکرات کیے تھے استنبول، اس کا ڈیڈ لاک ہو گیا، آل دو سیز فائر بھی ابھی تک کنٹینیو کری۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستانی آل دو پاکستان کی ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے کہا کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے کوئی بھی پاکستان کے خلاف اٹیک ہوگا، پاکستان میں اٹیک ہوگا تو وہ افغانستان کے تو ہماری افغانستان کے ساتھ کھلی جگہ ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ اب کس طرح سے اس سچویشن ایوالو ہوتی ہے اور کس طرح سے اس مسئلے کو جو ہے ٹیکل کیا جاتا ہے۔